Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafiza Amin Aslam. You are watching my YouTube channel Al Noor Quran Academy. آج کا ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 186. آج ہمارا آخری سبق ہے الحمدللہ سے. تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سورہ آل عمران کو مکمل کر لیں گے اور کل کے سبق میں ہم لوگ سورہ نساء کا آغاز کریں گے. پارہ نمبر 4 ہے ہمارا. سبق کا آغاز کرتے ہیں. سبق کے آغاز سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں آپ کو تمام تجوید کے رولز بتاتی جاؤں گی. ایک ایک حرف پہ جہاں پہ جو رول آ رہا ہوگا میں ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے، کیونکہ ایک تو یہ آخری سبق ہے. اس میں کچھ میں سوال بھی آپ سے کروں گی تاکہ آپ لوگ اس کے جواب جو ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں دیں اور مجھے آئیڈیا ہو کہ مجھے اور کیا کیا چیزیں آپ کو سمجھانی ہیں. اور جو اگر رول ایسا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اور آپ لوگ دوبارہ سمجھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَتُبْلَوُنَّ لَتُب لام کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، آپ نے اس کو ایسے نہیں پڑھنا. لَتُبْلَوُنَّ غلط. لا کو آپ کھینچیں گے تب جب یہاں پہ الف ہوگا. اب یہاں پر الف موجود نہیں ہے اس لیے آپ نے زبر کو لمبا نہیں کرنا. یاد رکھیں کہ زبر زیر پیش کبھی بھی لمبے نہیں ہوتے جب تک ان کے ساتھ الف واو ساکن اور یا ساکن نہ لگ جائے. زبر کے ساتھ الف ہو، پیش کے ساتھ واو ساکن ہو، زیر کے ساتھ یا ساکن ہو، آپ نے تبھی ان کو لمبا کرنا ہے. ادروائز آپ نے کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا. کھڑی زبر اور مد کے علاوہ بات کر رہی ہوں میں، صرف زبر زیر اور پیش کی بات کر رہی ہوں. اب یہاں پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے لَتُبْلَوُنَّ لَتُبْلَوُنَّ. تب پہ ہم قلقلہ کر رہے ہیں. ابھی قلقلہ تو میں بہت اچھے طریقے سے پڑھا چکی ہوں. تو با پہ جب جزم آتی ہے تو آپ نے اس کو قلقلہ کر کے ہلا کے تھرتھراہٹ سے پڑھنا ہے. لَتُبْلَوُنَّ فی اموالکم. فی کے اوپر چھوٹی مد ہے، مد منفصل ہے. اس کی پہچان ہمیں اس حمزہ سے ہوگی. اس حمزہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ الف جس کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے وہ حمزہ بن جاتا ہے، نہ کہ وہ الف ہوتا ہے. تو یہ والا جب حمزہ آئے گا تو اٹ مینز یہ چھوٹی مد ہے، مد منفصل ہے. اس کو آپ نے 3 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. تو آپ نے اس کی نشانی 3 حرکات پہ رکھنی ہے کیونکہ بڑی مد کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. اس طرح آپ کی جو نشانی ہے وہ پکی رہے گی کہ چھوٹی کو 3 اور بڑی کو 4. تو یہ چھوٹی مد ہے، عربی میں اس کو مد منفصل بولا جاتا ہے. تو چھوٹی مد ہے یہ. فی اموالکم یہاں پہ لگ گئی تو اب ہم اس کو لمبا کریں گے. تو کو اب ہم لمبا کریں گے. دیکھیں میں نے کہا تھا نا زبر کے ساتھ جب الف موجود ہوگا تو یہ زبر کے ساتھ الف موجود ہے تو اس کو کہتے ہیں الف مدہ. ٹھیک ہے، الف مدہ. حروف مدہ 3 ہی ہیں، الف واو یا. اب آپ اس کو لمبا کریں گے. اموالکم وانفسکم. نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد حروف اقفا فا آ گیا تو یہاں پر آپ نے اقفا کرنا ہے. اقفا کا مطلب ہے ناک میں آواز کو چھپانا. تو کل ایک ہماری اسٹوڈنٹ کہہ رہی تھیں کہ ان کو غنہ اور اقفا میں فرق کرنا نہیں آتا. دیکھیں اقفا میں آپ کو اس کا فرق بتانے لگی ہوں. اب آپ غور سے سنیے گا اقفا اور غنہ میں فرق کیا ہے. دیکھیں جب آپ نون پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان کا کونا کہاں لگتا ہے؟ اوپر والے 2 دانتوں کے پیچھے لگتا ہے نا. تو آپ نے جب اقفا کرنا ہے نا زبان کے کونے کو اوپر نہیں لگنے دینا، درمیان میں رکھنا ہے. یعنی کہ نہ اوپر لگے نہ نیچے ہو، درمیان میں ہو. ایک اور آسان طریقہ بھی آپ اپنی چاروں داڑوں کو آپس میں جوڑ لیں تو زبان ویسی اوپر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اقفا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زبان نیچے رکھیں، چاروں داڑوں کو آپ جوڑ لیں تب بھی آپ کا اقفا آسانی سے نکلے گا. اور اپنے نون کے مخرج کے ساتھ اس کو ٹچ نہ ہونے دیں. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، جہاں سے نون نکلتا ہے نا وہاں پہ زبان کو نہیں لگنے دیں تو وہ اقفا ہوگا. اقفا کا مطلب ہے چھپانا، نون کی آواز کو چھپانا. وَأَنفُسِكُمْ. اب میں آپ کو غنہ کا طریقہ بتاتی ہوں. وَلَا تَسْمَعُنَّ. اب غنہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ نون دیکھیں کہاں نون پڑھتے ہوئے زبان کہاں لگ رہی ہے؟ اوپر لگ رہی ہے تو وہاں پر دبا دینی ہے. یہ جو ہمنگ ساؤنڈ ہے نون کے ساتھ جو ہے زبان اوپر ٹچ ہوگی اور مضبوطی کے ساتھ ہوگی. مِنَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب. تا کے اوپر کھڑی زبر تو 2 حرکات کے برابر آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے.
او کو بھی دیکھیں یہاں پر یہ واو مدہ ہے. اب واو مدہ کیسے بنا؟ واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیش کے ساتھ جب واو ساکن موجود ہوگا آپ نے تبھی اس کو لمبا کرنا ہے. اب واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی ہے تو اٹ مینز آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اوتل الکتاب من قبلکم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اب قاف کے اوپر پیش ہے اور پیش کے ساتھ واو ساکن آ گئی ہے, آگے چھوٹی مد آ گئی ہے تو یہ لمبا ہوگا. أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. کیسی میں نے کیا بتایا تھا کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلائے گی اور آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. زیر کے ساتھ جب یا ساکن ہوگی تو تب آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. ان کو کہتے ہیں حروف مدہ, جو کہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آتی تو میں نے ذرا اس کو آسان طریقے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. زبر کے ساتھ الف ہو, زیر کے ساتھ یا ساکن ہو, پیش کے ساتھ واو ساکن ہو تو ان کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے اور ان کو کہتے ہیں حروف مدہ الف واو یا. ٹھیک ہے, تو یہ یا مدہ ہے. سا کے نیچے زیر ہے, زیر کے ساتھ کیا آ گیا؟ یا ساکن آ گیا. کثیرا. دو زبر پہ جب آپ نے وقف کرنا ہے تو ایک الف اور ایک زبر پڑھنی ہے اور لمبا کر کے پڑھیں گے. کثیرا. ٹھیک ہے. وَإِن تَصْبِرُوا واو مدہ, وَتَتَّقُوا واو مدہ, فَإِنَّ غنہ, فَإِن زور سے مضبوطی کے ساتھ, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. من عزم الامور. یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے. اظہار کا مطلب ہے کہ نون ساکن کی آواز کو آپ نے ظاہر کرنا ہے کہ یہاں پہ نون ہے. من بس ختم. یہاں پہ نہ تو آپ نے اخفا کرنا ہے میوں, نہ ہی غنہ کرنا ہے من, غلط. من بس ختم, کیونکہ آگے عین آ گیا ہے تو عین جو حروف ہلکی میں سے ہے تو جب حروف ہلکی آتے ہیں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے. من عزم الامور. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ أَخَذَ اللَّهُ. آخا پر پڑھیں گے, حروف مستعلیہ میں سے ہے, موٹے حروف میں سے ہے, اور ذَاللَّهُ اللہ کو پر پڑھیں گے. اللہ کو آپ نے پر پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب آپ اللہ پڑھتے ہیں نا آپ کی زبان اوپر جا کے لگتی ہے تو آپ نے اپنی زبان کو تھوڑا سا کرو کر لینا ہے اور ہونٹوں کو تھوڑا گول کر لیں گے تو اللہ آپ کا پر نکلے گا. أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ. اب یہاں پر دیکھیں دو حروف مدہ آئے ہیں, یہ یا مدہ, یہ الف مدہ. کیسے؟ زیر کے بعد یا ہے اور زبر کے بعد الف ہے تو اٹ مینس کیا ہوا, یہ یا مدہ کہلائے گا اور یہ الف مدہ کہلائے گا. میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ فنبذوه وراء. یہ بڑی مد ہے, مد متصل. اس کی پہچان آپ کو اس اصلی حمزہ سے ہوتی ہے. یہ والا حمزہ آئے گا تو اٹ مینز یہ کیا ہے؟ بڑی مد ہے اور اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. وراء ظہورہم واشتروا. اب دیکھیں میں نے کہا تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو تب وہ واو مدہ کہلائے گا. اب یہاں پر زبر ہے, اب یہ واو مدہ نہیں ہے, یہ واو لین ہے. جب زبر ہوگی تو واو لین بن جائے گا, پیش ہوگی تو مدہ بن جائے گا. واو ساکن سے پہلے زبر ہوگی تو واو لین بن جائے گا اور اس سے پہلے پیش ہوگی تو واو مدہ بن جائے گا. واو مدہ جو ہوتی ہے, مدہ لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے, اور لین کا مطلب ہے کہ لمبا نہیں کرنا. رو واشتروا بہ ثمنا قلیلا. فبئس. یہاں پہ آپ جھٹکا دیں گے. پورے سبق میں نے پیچھے بتایا ہوا ہے کہ حمزہ کے اوپر جب بھی اس طرح کی علامت آ جائے, جزم آ جائے تو وہاں پہ جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. صرف یاد رکھیں حمزہ, اور یہ بھی حمزہ ہی ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ الف, حمزہ اور الف کے اوپر جب اس طرح کی علامت آ جائے گی تو آپ نے اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. فبئس ما یشترون. لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلِلَّهِ اللہ سے پہلے جب زیر ہوتی ہے تو اللہ باریک پڑھی جاتی ہے. اب یہاں پہ یہ مت سمجھیے گا کہ واؤ کے اوپر تو زبر ہے تو باریک کیوں پڑھی ہے. لیکن دیکھیں نا یہاں پہ لام بھی تو ہے نا, لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ لفظ کو آپ نے دیکھنا ہے. تو اللہ لفظ سے پہلے زیر ہے تو اللہ کو آپ نے پڑھنا ہے. وَلِلَّهِ اسماعیل کے ساتھ باریک پڑھیں گے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب یہاں پر نا مسٹیک کرتے ہیں, سماواتی پڑھتے ہیں. یہ سماواتی نہیں ہے, سما کے اوپر کھڑی زبر ہے اور واؤ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے. سماواتی سماواتی والارض واللہ علی کل شیء قدیر. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا. یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے کیونکہ آگے حمزہ آ گیا ہے. حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ آپ نے ان کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے, نون کو. ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. اب یہ جو آپ کو اوپر سے چھوٹی میم نظر آ رہی ہے نا, اس کو کہتے ہیں اقلاب, یعنی کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جاتا ہے نا تو نون ساکن کے بعد میم میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہاں پر آپ نے اس کو من نہیں پڑھنا, آپ نے اس کو میم پڑھنا ہے, میم پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. من بعد فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. اب دونوں لفظ اکٹھے آ گئے ہیں تو میں یہاں پہ بتاؤں, جب اس طرح الف کے اوپر جزم ہوگی اور حمزہ کے اوپر جزم ہوگی, ہیں یہ دونوں ہی حمزہ, لیکن میں پھر بھی آپ کو الف اس لیے کہتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یہ بھی حمزہ ہے, یہ بھی حمزہ ہے.
یہ حمزہ کیوں ہے؟ کیونکہ الف کے اوپر جب بھی کوئی علامت لگ جاتی ہے نا وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ لکھنے میں الف ہے لیکن یہ حمزہ بن چکا ہے کیونکہ جزم لگ گئی ہے اس کے اوپر. تو جب حمزہ کے اوپر جزم آتی ہے تو اس پہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. الحمدللہ سے ہمارا سورہ آل عمران کا سبق آج مکمل ہو گیا الحمدللہ سے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ سورہ نساء کو پڑھیں گے. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.